الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 25 آیات ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 26 اور 27 ہم ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، ان کے رب کی طرف سے اتری ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا قصد کیا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر کرنے سے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، وہ جو جوڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پختہ باندھنے کے بعد اور کاٹتے رہتے ہیں اسے حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اگر غور و فکر کیا جائے تو اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت، اس کی حقانیت کے جتنے دلائل تھے وہ ثابت فرمائے گئے، اور اس کے بعد ماننے کی جزا اور نہ ماننے کی سزا کا ذکر فرمایا گیا کہ اس پر ایمان لانے والے رغبت رکھیں۔ اب ان شبہات کو دور فرمایا جا رہا ہے جو کہ کفار قرآن پاک پر کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے تھے۔ کیونکہ کسی شے کے ثبوت کے لیے جس طرح دلائل کی ضرورت ہے، اسی طرح مخالفین کے شبہات کے جوابات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح کا اعتراض ہوگا اسی قسم کا جواب ہوگا، تو اس کا شبہ، اس کے جتنا بھی اعتراض ہے وہ دور ہو جائے گا۔ دوسرا تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جنت نیک مومنوں کے لیے ہے، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو قرآن کریم کی ہر بات کو بلا چون چراں تسلیم کر لے، بغیر کیل و کال کے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو، قرآن کریم کی ہر آیت کو مان لے۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں اور ان کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن فہمی کے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کا علم عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا کہ سب سے پہلی تفسیر جو ہے وہ تفسیر عبداللہ بن عباس ہے، وہ انہوں نے تفسیر لکھی، اس وجہ سے انہیں مفسر قرآن بھی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں بتوں کی مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے تو یہود نے کہا کہ اگر قرآن کریم آسمانی کتاب ہوتا
یا آسمانی کتاب یہ ہوتا یا اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہوتی تو اس میں ان حقیر چیزوں کا ذکر نہ فرمایا جاتا. قرآن کریم میں ان حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا تو پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے کیونکہ ایسی چیزوں کا ذکر جو ہے یا ایسی چیزوں کا بیان خدا کی شان کے خلاف ہے. تو ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب منافقین کی حالت کو آگ سے اور تاریکیوں اور گرج اور بجلی سے تشبیہ دی گئی تو منافقین نے تانا دیا کہ اتنی بڑی عظمت والے رب تعالیٰ کو ان مثالوں کی کیا ضرورت پڑی تھی. تو یہ جو اعتراض تھے تو یہ اعتراض کے جواب جو ہے وہ اس آیت سے کافور کیے گئے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدائی کتاب نہیں ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ طعنہ مشرکین دیا کرتے تھے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور شان نزول کی سب صورتیں اسی طرح جمع ہو سکتی ہیں. مثلا یہ تینوں جماعتیں جب ایسے واہیات شبہات کر چکی تب ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری، کیونکہ یہ تینوں جماعتیں بلکہ سارے کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا و تکلیف دینے میں متفق تھے، متحد تھے. اور سورۃ بقرہ کی شروع سے اب تک تینوں جماعتوں کا ذکر جو ہے وہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اب یہاں پہ اس آیت میں جو الفاظ ہیں ان کے معنی کی طرف چلتے ہیں. تو شروع میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ، مچھر کی مثال بیان کرنے میں. تو یہاں پہ یستحیی لا یستحیی، یہ یستحیی جو ہے یہ حیا سے بنا ہے جس کا معنی شرم و غیرت ہے. جب بندہ بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ پیدا کرتا ہے یا دل میں اس کے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس رکاوٹ کو حیا کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ ایک درمیانی حالت ہوتی ہے. اس کے نچلے درجے کو خجالت یعنی شرمندگی اور اس کے اوپر والے درجے کو وقاحت جس کے معنی بے غیرتی اور بے شرمی وغیرہ ہے. تو اب ان تینوں میں فرق یہ ہے، یعنی ایک ہے حیا، دوسری ہے خجالت خا نقطے کے ساتھ، اور تیسری ہے وقاحت. تو اب ان تینوں کا فرق بھی جان لیں. حیا کی وجہ سے انسان وہ کام کرتا ہی نہیں ہے، اور خجالت میں کام کر کے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، اور وقاحت میں بغیرتی کا کام بندہ کر کے دلیری اور جرت کرتا ہے. اور یہاں پہ حیا یا قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب اور رحمت وغیرہ کا حقیقی معنی، اللہ تعالیٰ ان کے حقیقی معنی سے پاک ہے، کیونکہ یہ حیا، غضب اور رحمت یہ دل کی صفتیں ہیں، اور دل جسموں میں سے ہوتا ہے، دل جسم کے اندر ہوتا ہے، جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ جب بھی بولے جاتے ہیں تو اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انجام مراد ہوتا ہے، معال مراد ہوتا ہے، نتیجہ مراد ہوتا ہے. کیونکہ حیا کا نتیجہ ہوتا ہے کام چھوڑ دینا، غضب کا نتیجہ ہوتا ہے بدلہ لینا، اور رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے نفع پہنچانا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے پاک ہے، تو اس وجہ سے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ مراد نہیں لیا جائے گا. اور حیا نہ فرمانے کے معنی یہ ہیں کہ ان مثالوں کو نہیں چھوڑتا، بلکہ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانے میں حیا نہیں فرماتا. اور ان یضربا، یہ دربن سے بنا ہے جس کا معنی ہے مارنا، چلنا، مثال بیان کرنا. دربن کا مطلب ہوتا ہے مثال بیان کرنا. تو یہاں پہ اور مثال یا مثل اس کہاوت کو کہتے ہیں کہ جو عجیب و غریب موقع پر بولی جاتی ہے. تو یہاں پہ آگے جو لفظ ذکر ہوا ہے بعودتن، یہ بعض سے بنا ہے، بعد جس کے معنی ہے ٹکڑا. چیز کے حصے کو اس لیے بعض کہتے ہیں کہ وہ کل کا ایک ٹکڑا ہے، چونکہ ٹکڑا کل سے چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے. اور اس حقارت کے لحاظ سے مچھر کو بعوضہ کہا جاتا ہے، بعودتن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا جانور ہے. یا اس لیے مچھر کو بعوضہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مکھی کا ٹکڑا ہے، اس کا ایک جز ہے. اور یہاں پہ جو فرمایا گیا فما فوقہا، اس کے معنی ہے مچھر سے اوپر کی چیزیں، یا اس اوپر میں دو احتمال ہیں. ایک یہ کہ اس لفظ سے مچھر سے بڑی چیزیں مراد ہوں جیسے مکھی، مکڑی وغیرہ. تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مچھر اور اس سے بڑی چیزوں یعنی مکھی، مکڑی وغیرہ کی کہاوت
بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ مچھر سے بھی بڑھ کر حقیر چیزیں، یعنی اس سے بھی چھوٹی چیزیں جو مچھر سے بھی چھوٹی ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مچھر اور اس سے بھی کم تر چیزوں کی کہاوت سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ ان کو بیان کرے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں، مچھر وغیرہ میں چند عجیب خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، جب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے یا پیٹ بھر لیتا ہے تو مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا دار بھی مصیبت میں رب کی یاد کرتا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے تو رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اور عیش و عشرت میں پھر وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چھوٹی چیزیں حق تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چیزوں میں بھی وہی سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں جو بڑی چیزوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اور چنانچہ مچھر میں ہاتھی کے سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہاتھی کا سونڈ ہوتا ہے تو مچھر کا بھی سونڈ ہوتا ہے، بلکہ دو چیزیں مچھر میں اضافی ہیں، وہ کیا؟ دو پر۔ ہاتھی میں پر نہیں ہیں اور اس میں دو پر ہیں۔ اور نیز انسان بڑی چیزوں کا اچھی طرح فوٹو کھینچ سکتا ہے، ان کو کیمرے کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے، مگر مچھر وغیرہ کا صحیح فوٹو سارے اعضاء کو شامل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے زیادہ میگا پکسل کا جو ہے وہ کیمرہ ضرورت ہوتا ہے، یا جو زیادہ باریک بین دکھا سکے ایسا کیمرہ ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مچھر ہاتھی کو مار ڈالتا ہے لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا۔ اور چوتھا یہ کہ مچھر بہادر اور دلیر ہے، کہ شیر، ہاتھی اور سانپ وغیرہ قوی جانور انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں، لیکن یہ اتنا بہادر ہے کہ انسان کے گھروں میں رہے اور آواز دے کر انسان کو کاٹتا ہے۔ یعنی شیر، ہاتھی یا سانپ وغیرہ جب انسان پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ پہلے آواز دے کر حملہ نہیں کرتے، لیکن یہ مچھر اتنا دلیر اور اتنا بہادر ہے کہ اس کے کان میں آ کر پہلے آواز دیتا ہے، بوں بوں کی آواز کرتا ہے کہ میں تمہیں کاٹنے لگا ہوں، پھر انسان کو کاٹتا ہے۔ تو پتہ چلا اس میں دلیری زیادہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالی چاہے تو چھوٹے چیز سے یا چھوٹی سی چیز سے بھی بڑا کام لے لیتا ہے۔ اور اگر یہ بھی اس میں یاد رکھیں کہ اگر مچھر جتنی بہادری شیر اور سانپ میں ہوتی تو کوئی بھی انسان دنیا میں زندہ نہ رہتا۔ اور پانچواں یہ کہ بڑے بڑے بادشاہ مچھر سے عاجز ہوئے کہ اس کے دفع کرنے کی صدہا انہوں نے تدبیریں کی، لیکن اس مچھر نے انہیں نقصان پہنچا دیا، وہ مچھر سے امن میں نہ رہے۔ نمرود جیسے جابر بادشاہ کو ایک مچھر، وہ بھی لنگڑا مچھر، اس کے ناک میں گھس گیا اور اس نے اسے اپنے ناک کو اتنے جوتے لگائے، یہاں تک کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس نے دو بندے مقرر کیے ہوتے تھے، دو صبح کو آتے دو شام کو، اس کے سر پہ جوتیاں لگاتے تھے، تو اس کا جو خدائی کا نشہ تھا وہ اس طرح دور ہوا، آخرکار مچھر نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ جب بڑے سے بڑا انسان ایک مچھر کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کے سانپ بچھو کو کیسے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ایک چھوٹے سے حقیر سے ٹانگ ٹوٹی ہوئی مچھر کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اگر وہ اس کے آنکھ یا کان میں گھس جائے یا ناک میں گھس جائے تو بڑی بڑی جو قبر میں یا جہنم میں جو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہوں گے وہ ان کو کیسے برداشت کر سکے گا۔ تو انسان کو اپنی عبرت کا نشان بنا کر جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف اپنے دل کو راغب کرنا چاہیے۔ اور چھٹا یہ کہ بڑی چیزوں کے راز اور اسرار جو ہوتے ہیں ان کو معلوم کرنا آسان ہے، لیکن چھوٹی چیزوں کے راز اور اسرار معلوم کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، یا وہ جو علم الہی میں مومن تھے لیکن اس وقت ابھی بظاہر وہ کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جو ایمان لا چکے ہیں وہ ان مثالوں کو جانتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو علم الہی میں مومن ہیں وہ ان قریب جان لیں گے، ابھی تو وہ مومن نہیں ہوئے، ابھی وہ کافر ہی ہیں، لیکن بعد میں وہ ایمان لے آئیں گے کیونکہ وہ اس کے معنی و مفاہیم کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ پھر فرمایا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ حق کے چند معنی ہیں، یعنی حق کا معنی صحیح بھی ہے، ثابت بھی ہے، واجب بھی ہے، اور یہاں پہلے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی یہ مثالیں بالکل صحیح ہیں یا یہ مثالیں ایسی مضبوط ہیں کہ جن کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اور حق و صداقت میں بھی فرق ہے۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ صدق یعنی وہ سچ
جو واقع کے مطابق ہو، اور حق معنی صحیح وہ ہے کہ جو واقعہ اس کے مطابق ہو، واقعہ جب اس کے مطابق ہوگا تو وہ حق ہوگا۔ اور من ربہم، اس سے معلوم ہوا کہ مومن ان جیسی مثالوں کی وجہ سے قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب مچھر وغیرہ کو پیدا کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے تو اس کی مثال بیان کرنا کیوں کا عیب ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو عین حکمت ہے کہ ایک چھوٹے سے مچھر کی مثال کو اللہ نے بیان کر دیا تو اس سے بعد لوگ گمراہ ہو گئے اور بعد کے ایمان میں اور بڑھوتری ہوئی، ان کے ایمان میں مزید اضافہ آ گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آگے فرمایا وما یضل بھی۔ اگلی آیت اگر دیکھیں، اس آیت کا اگلا حصہ کفار کا یہاں پہ سوال بھی تھا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ وہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا، یعنی یہ پیدا کر کے اللہ نے اس سے کیا ارادہ کیا ہے۔ تو یہ جواب دیا جا رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، کیونکہ جو ایمان والے ہیں وہ ان مثالوں کو پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی، تو وہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں، جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، یا جو دل سے کلمہ نہیں پڑھتے صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ان مثالوں کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹی کتاب ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے ان کو گمراہ کرتا ہے، ان کے جو اندر نفاق ہے، ان کے اندر جو گندگی ہے اس کو معاشرے میں، اس کو لوگوں میں اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نالی یا ایک نالا بہہ تو رہا ہے لیکن آسمان سے جب بارش برستی ہے تو اس نالے پہ پڑتی ہے تو اس کی گندگی پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کی آیتیں بھی ایک بارش کی مثل ہیں، جب ان کے دلوں پہ پڑتی ہیں تو ان کے دلوں میں جو گندگی ہے وہ پھیل جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ منافق ہیں۔ لیکن بارش جب ایک پھولوں کے گلستان میں، ایک پھولوں کے باغ میں، ایک پھولوں کے بستان میں برستی ہے تو وہ پھولوں کا باغ، وہ پھولوں کا گلستان جو ہے وہ مہک اٹھتا ہے۔ تو اسی طرح جب مومن کے دل پہ یہ آیت اثر کرتی ہے، جب مومن ان آیتوں کو سنتا ہے تو اس کا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے، جیسے پھولوں کی خوشبو اور مہک اٹھتی ہے۔ اسی طرح مومن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے میں اور زیادہ پختہ تر ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس سے یعنی اس مثال سے نہیں گمراہ ہوتے مگر منافقین۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے فسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق کا مطلب ہوتا ہے الخروج من طاعت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی طاعت اور فرمان برداری سے نکل جانے کا نام فسق ہے۔ اور فسق پھر علماء نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ فسق سے مراد کیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں فسق سے مراد اس کی 3 مثالیں ہیں یا 3 نام دے دیں، ایک تغابی، دوسرا انہماک اور چوتھا جہود۔ تو تغابی یہ ہے کہ اتفاقی طور پر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے یا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے مگر اس گناہ کو وہ برا جانتا ہے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں آتا۔ انہماک یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی وہ پرواہ نہیں کرتا مگر وہ اس گناہ کو کبیرہ جانتا ہے، اس گناہ کو جو ہے وہ برا جانتا ہے، حرام جانتا ہے۔ اور تیسری قسم جہود ہے، وہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے لیکن اس گناہ کو برا نہیں جانتا بلکہ اس کے حرام ہونے کو حلال سمجھتا ہے، وہ گناہ کو حرام نہیں بلکہ حلال سمجھتا ہے اور اس کی حرمت کا انکار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے یا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ فسق جو فسق حدود ہے، جہود ہے، یہ اس کو جو ہے وہ درجہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جو پہلی 2 قسمیں ہیں تغابی اور انہماک، وہ 2 قسمیں جو ہیں وہ فسق میں شامل نہیں ہیں، لیکن یہ جو
جہود ہے یہ کفر میں شامل ہے، یہ کفر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ جو فرمایا گیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، تو اس سے مراد وہ نافرمان ہیں جو حرام کاموں کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو ان مسلمانوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو برے کام کرتے ہیں تو کیا وہ اس برے کام کو حلال سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر حلال نہیں سمجھ رہے تو وہ تغابی کی قسم میں ہیں، اور اگر اس گناہ میں وہ بار بار شامل ہو جاتے ہیں تو وہ انہماک کی صورت تک پہنچ چکے ہیں، اور اگر وہ اس درجے پر آ چکے ہیں کہ اس حرام کام کو حلال جاننا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کا جو دائرہ ہے اس میں اپنا قدم رکھ چکے ہیں۔ انہیں توبہ کر کے وہاں سے لوٹ کر پکا کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے اس سے نکلنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اس کا جو ہے وہ خلاصہ بھی سمجھ لیں کہ جب قرآن کریم نے اہل عرب کو اپنے مقابلے میں دعوت دی، کفار نے مقابلے کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگا دیے، پھر بھی ان سے مقابلہ نہ ہو سکا، تو پھر بڑے بڑے علماء فضلاء کی کمیٹیاں ہوئیں مگر کوئی بھی ایک آیت قرآن جیسی نہ بنا سکا۔ اور وہاں پہ روایات میں ملتا ہے، تفسیر میں ملتا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے کچھ صورتیں بنائیں مگر جب وہ خود کفار کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے ہی ان کا قہقہ اڑایا، مذاق اڑایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہونے کا انہیں موقع ہی نہ آیا۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں، کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ ایک یہ کہ جب ضدی انسان دلائل سے عاجز ہوتا ہے تو وہ وہم اور بے جا شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہدایت دلیلوں سے اور براہین سے نہیں ملتی بلکہ حق تعالی کے فضل سے ملتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بری چیز کا جاننا اور اس کا ذکر کرنا برا نہیں ہے، ہاں فحش طریقے سے اس کو بیان کرنا برا ہے۔ تیسرا یہ کہ بدکاروں کے لیے اچھا واعظ بجائے فائدے کے نقصان اسے پہنچاتا ہے۔ در حقیقت یہ واعظ کی خرابی نہیں یا واعظ کی خرابی نہیں بلکہ اس سننے والے کے دل کی خرابی ہے۔ چوتھا یہ کہ قرآن ایک ہے مگر اس کے دیکھنے والی نظریں دو قسم کی ہیں، ایک قبول کرنے کی نظر، ایک اعتراض کی نظر۔ جو قبول کرنے والی نظریں ہیں وہ اس سے ہدایت پا لیتی ہیں، اور جو اعتراض کرنے والی نظریں ہیں وہ اس سے گمراہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن کا قصور نہیں بلکہ نظر کا فطور ہے، اور یہی حال صاحب قرآن یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال پاک کا بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا بھی ہے، کہ اگر کوئی صدیقی نگاہ سے دیکھے گا، فاروقی نگاہ سے دیکھے گا، عثمانی نگاہ سے دیکھے گا، حیدری نگاہ سے دیکھے گا تو صحابی بن جائے گا، اور جو ابو لہبی نگاہ سے دیکھے گا، ابو جہلی نگاہ سے دیکھے گا، عتبہ اور شیبہ والی نگاہ سے دیکھے گا تو وہ طاغی اور عذابی ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم میں غور و فکر کریں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، اسے پختہ باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے حکم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں پہلے فرمایا گیا تھا کہ رب ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، مگر ان لوگوں کی تفصیل نہ فرمائی گئی تھی کہ وہ کون سے ہیں، کن کو گمراہ کرتا ہے اور کن کو گمراہ نہیں کرتا۔ مگر چونکہ گمراہوں کی تفصیل سے ہدایت والوں کی تفصیل خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اس آیت میں صرف گمراہ لوگوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جب گمراہ لوگوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے تو ہدایت والے اس لسٹ سے نکل جائیں گے۔ یہاں پہ فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون، تو یہ ینقضون نقد سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا یا توڑنا یا کھولنا۔ نقضہ
اس کا مطلب ایک ہوتا ہے کھولنا، چونکہ وعدہ اور عہد اس رسی سے مشابہ ہوتا ہے جس سے کسی کو مضبوط باندھا جاتا ہے، اس لیے وعدہ خلافی کرنے اور عہد توڑنے کو نقض فرمایا گیا، یعنی عہد اللہ، عہد کے معنی یہاں پہ حفاظت، جس کا خیال رکھا جائے اسے بھی عہد کہتے ہیں، اور گھر اور زمانے کو بھی عہد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہو اس کو عہد، اور اس کو اگر توڑا جائے تو اس کو نقض کہتے ہیں، یا کھولنا اس کو کہتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، یہ قطع ان سے بنا ہے جس کا معنی کاٹنا ہے، تو توڑنا، کاٹنا، یہ نقدہ اور قطع ان دونوں میں فرق یہ ہے، نقدہ رسی کے کھولنے کو کہتے ہیں جو اوپر میں نے بیان کیا، جس سے اس کی بناوٹ بگڑ جائے، لیکن قطع کاٹنے کو کہتے ہیں جس سے بناوٹ تو قائم رہے لیکن بیچ سے وہ رسی ٹوٹ جائے۔ تو جو رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کا رشتہ تو قائم رہتا ہے لیکن محبت، مودت، الفت ٹوٹ جاتی ہے، اور مگر جو وعدے پر قائم نہیں رہتا اس کا وعدہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں وہاں فرمایا نقض فرمایا تھا، اور یہاں قطع فرمایا، یعنی ما امر اللہ بھی ان یوصل، اور یہ کفار کا دوسرا عیب بیان کیا جا رہا ہے، یعنی وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو اس آیت میں بہت ساری گنجائش ہے کہ یہاں پہ جو تعلق ہے اس کی تفصیل یوں سمجھ لیں، مختصر سا قاعدے سے سمجھا دیں، مختصر سے قاعدے سے آپ سمجھ لیں کہ رشتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے انسان کا تعلق دو قسم سے ہے، ایک روحانی تعلق، ایک جسمانی تعلق۔ تو روحانی 5 تعلق ہیں، ایک اللہ تعالیٰ سے، دوسرا انبیاء سے، تیسرا آسمانی کتابوں سے، چوتھا علماء سے اور مشائخ سے، اور 5واں عام مسلمانوں سے۔ اسی طرح جسمانی رشتے بھی چند ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد سے، بہن بھائی سے، بیوی سے، عام قرابت داروں سے، اور اپنے گھر کے پالے ہوئے جانوروں سے جس جگہ رہتے ہیں اور اس جگہ سے بھی۔ تو کامل شخص وہ ہے کہ جو ان تمام حقوق کو پورا کر کے دنیا سے جائے، اللہ کی عبادت کرے، انبیاء پر ایمان لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، ساری آسمانی کتابوں کی عزت کرے، علماء و مشائخ کی خدمت کرے، مسلمانوں پر مہربان رہے، ماں باپ کو راضی رکھے، بیوی بچوں کو کمائی کر کے کھلائے، اہل قرابت کی مصیبت میں کام آئے، اور جس کا احسان زیادہ ہے اس کا حق بھی زیادہ ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ احسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں جان ملی ہے، اس وجہ سے اس کا حق زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ایمان ملا ہے، اس وجہ سے ان کا بھی حق زیادہ ہے۔ پھر جسمانی حقوق والوں کے مقابلے میں روحانی حقوق جو ہے وہ اعلیٰ ہیں، اس لیے عالم اور شیخ کا حکم جو ہے وہ ماں باپ کے حکم پر مقدم ہے، فوق ہے، کیونکہ ماں باپ ہم کو اوپر یعنی عالم ارواح سے اس عالم دنیا میں نیچے لائے ہیں، اور علماء و مشائخ اور اساتذہ جو ہم کو نیچے سے اوپر عالم جنت کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان رشتوں کا خیال رکھتا ہے، تو جو ان رشتوں کا خیال رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا پاس رکھتا ہے، اور جو ان رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، یہ جتنے بھی رشتے گنوائے گئے ہیں، تو وہ حقیقی میں ان رشتوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑ رہا ہے، اللہ کے حکم سے منہ پھیر رہا ہے۔ آگے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کفار کا یہ تیسرا عیب ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اس طرح کے ایمان قبول نہیں کرتے، ایک تو یہ کہ وہ ایمان قبول نہیں کرتے، یا اس طرح کے لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں، یا اس طرح کے مال اور عزت کے تمے میں، عزت کی لالچ میں بڑی رسمیں یا بری رسمیں پھیلاتے رہتے ہیں معاشرے میں، یا اس طرح کے شہوت اور غصے میں پھنس کر قتل اور خون اور مار پیٹ، گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، چونکہ ان کو زمین میں رب تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ کافر رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انہوں نے منہ پھیر لیا، تو لہٰذا کافر رہ کر جو کام بھی کیا جائے چاہے اچھا ہی کیوں نہ ہو وہ فساد ہی ہے۔ اور یہاں پہ اولئک هم الخاسرون، یہ کفار کے عیوب کا انجام یہی ہے، یعنی جنہوں نے وہ جو بھی یہاں پہ عیب بیان کیے گئے ہیں ان کا انجام یہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی بیان کر دوں کہ تاجر کو نقصان 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ اصل رقم لوٹ
لوٹ آئے، واپس آ جائے، نفع حاصل نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اصل رقم بھی پوری وصول نہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اصل رقم کے علاوہ نقصان بھی اسے اٹھانا پڑے۔ تو یہ کفار تیسری قسم کا خسارہ پانے والے، تیسری قسم کا نقصان پانے والے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، عقل و ہوش، دل کی رقم عطا فرمائی گئی، یعنی یہ دل، زبان، عقل، ہوش، آنکھیں، یہ ساری یہ ان کو رقم عطا کی گئی تھی کہ اس سے تجارت کر کے نیک اعمال کا نفع حاصل کریں، تو انہوں نے یہ تمام چیزوں کو خرچ کر کے اور کفر کر کے اعمال تو کیا، جو اصل پونجی تھی ان کو بھی برباد کر دیا، نفع کیا حاصل کرتے، الٹا نقصان ہی کر دیا۔ اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کا خلاصہ سمجھے، اس سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ قرآن کریم سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والے کون ہیں۔ تو اس آیت کو دیکھ کر ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالے، وہ سوچے کہ میں کس زمرے میں آتا ہوں۔ فرمایا گیا ہے جس میں یہ 4 عیب ہوں وہ کبھی بھی قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، اس کی ذات و صفات کا انکار کرتا رہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا گیا تھا، اللہ سے جو وعدہ کیا گیا تھا، اس کو مضبوط کر کے توڑ دے، خواہ میثاق والا عہد ہو جس میں اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آ کر رب کی نافرمانی کر دے۔ یا اسلام لاتے وقت جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں شرک نہیں کروں گا، اب اس نے وہ وعدہ توڑ دیا اور شرک کر دیا۔ اور تیسرا یہ کہ جن حقوق کو یا جن حقوق کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جن رشتوں کے جوڑنے کا فرمان تھا، ان کے پورا کرنے میں کوتاہی کرتا رہا، ان کو جوڑا نہیں بلکہ ان کو توڑتا رہا۔ یعنی رب کی توحید، انبیاء کی نبوت، آسمانی کتابوں کی حقانیت کا قائل نہ ہوا، اور علماء و مشائخ کی بات بھی نہ مانی، اور قرابت داروں کے حقوق ادا نہ کیے، ان کی مصیبت میں ان کے کام نہ آیا۔ چوتھے یہ کہ حرام کام کر کے زمین میں فساد پھیلاتا رہا۔ ایسا شخص قرآن کریم سے ہرگز نفع نہیں اٹھا سکتا، ہرگز فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ پورا نقصان اور خسارے میں ہے، وہ پورا نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اس قرآن کے صاحب یعنی صاحب قرآن سے ہمیں تعلق مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا درس دینے سے پہلے، اس کتاب کو لوگوں کو سنانے سے پہلے اپنی نبوت کا اظہار کیا۔ تو پتہ چلا سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پیغام پہ عمل کرنا ہوگا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توحید کا درس دیا، جو رسالت کا درس دیا، جو درس دیا، ان تمام کا اقرار کرنا ہوگا، تو وہی بندہ سچا مومن اور مخلص مومن کہلائے گا۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے احکام کا انکار کرتا رہا، ان کی تردید کرتا رہا، ان کو چھوڑتا رہا، وہ حقیقی مومن نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نبوت لے کر آئے، آخری نبی بن کر آئے، جو اس کا بھی انکار کرتا ہے وہ بھی مومن نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن لے کر آئے، اس کا بھی جو انکار کرتا ہے، چاہے وہ ایک آیت کا انکار کرے، وہ بھی مومن نہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توحید کا درس دیا، اب جو اس توحید میں ڈنڈی مارتا ہے، شرک و کفر کرتا ہے، یا اللہ کی عبادت کے ساتھ اور کسی اور بت کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے، تو وہ بھی مومن نہیں۔ اور جو 3 خداؤں کے قائل ہیں وہ بھی مومن نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔